نہیں میرے بھائی فتقوا اللہ مستطاعتم، میں بھی سوچتا ہوں کچھ نہیں ہوتا یار، ایک پیپسی ہے نا میرے 20 روپیے نال کی ہونا. نہیں میرے بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے نا، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا پڑتا ہے. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا پڑتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی لوگوں پر مت بیٹھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو زفدہ، یہ جو مینڈک ہوتا ہے، تطفئ النار عن ابراہیم، یہ پھونکے مار مار کر آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. مینڈک پھونکے مار مار کر آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو گرگٹ ہے وہ بھی پھونک مار رہا تھا، لیکن وہ آگ کو دہکانے کے لیے پھونک مار رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا مینڈک کو قتل نہیں کرنا، اور گرگٹ کہیں نظر آ جائے تو اسے چھوڑنا نہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک اور بات بھی، ایک اور بات بھی، ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مینڈک بھی ادھر موجود ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اور یہاں گرگٹ بھی موجود ہے، وہ کیا کر رہا ہے. جب ہم خیر کرتے ہیں نا، جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، تو اللہ کے بڑے لشکر ہیں جو میرے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں. نظر نہیں آتے، سمجھ نہیں آتے، نتیجے پھر آخر میں ہی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. آج صدیوں گزر گئی، ہماری کیلکولیشن بھی درست نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو آئے ہوئے کتنا وقت گزر گیا، لیکن جناب ابراہیم اپنی تاریخ رقم کر گئے، میرے اور آپ کے لیے مثال بن گئے. اور مینڈک وہ پتہ نہیں کون سا مینڈک تھا، رہتی دنیا تک کے مینڈکوں کی جان محفوظ کرا گیا، اور یہ گرگٹ اپنی اتنی سی بدبختی کی بنا پر اپنے ہم نواؤں کے لیے جو ہے وہ ایک موت کا پیغام لکھوا گیا. میرا اور آپ کا کام ہے کرنا، کری جاؤ بس. میرا اور آپ کا کام ہے کرنا. حدود کا ذکر ہے نا قرآن کے اندر. جناب سلیمان کے واقعے میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہیں جی آج کے بھی حکمران ہیں، تھوڑی سی کسی چیز پر حکومت مل جائے ہماری اکڑ ہی سیدھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دنیا مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، ہر چیز پر حکومت تھی، جنوں پر حکومت تھی، پرندوں پر حکومت تھی، ایک ایک شہری زبان بھی سمجھ آنی تھی. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. حاضری لگی، کہا ہدہد نہیں ہے. پھر بادشاہ بادشاہی ہوتا ہے، حکمران حکمرانی ہوتا ہے، بغیر بتائے کدھر چلا گیا. لو عذبنه عذابا شديدا او لاصبحنه او لياتينني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اللہ جو اللہ ہے نا، اللہ اس کا تعارف ہمیں تو سیکھنا پڑتا ہے نا. ہم نے سیکھنے کے بعد تو نہیں سیکھا. یہ رب کی چھوٹی چھوٹی سی جو مخلوق ہے جسے ہم کسی گنتی میں شمار نہیں کرتے، ہمیں نظر ہی نہیں آتی کتنی کیڑیاں ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر بڑھ جاتی. ان چیزوں کو بھی اللہ کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ کرتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ خالق ایک وہی ہے، مالک ایک وہی. اگر عبادت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی. وہ ہدہد کہیں گیا، وہاں گیا تو ادھر ہی کہیں گم ہو گیا باتوں میں. حیران ہوا. اس نے کہا کہ ہمارا نبی ساری دنیا یہ اللہ کی عبادت کرے، یہ کیسی قوم ہے، یہ سورج کی عبادت کرے گی. کہا جناب سچی خبر لایا ہوں. وہ کی خبر لایا تو؟ جناب سبا کے ملک سے پکی خبر لے کے آ رہا ہوں. کون سی خبر؟ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. بڑی حکومت ہے، عورت حکمران ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. جناب وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. اللہ ہدہد سے سمجھ تو آ گئی بات کہ عبادت تو صرف اللہ دی ہے، میرے پاسے ٹرے.
لیکن ہدہد کا انسانوں سے کیا تعلق بندہ پوچھے اس کی اپنی دنیا، اپنی نسل، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے روڑے، لیکن اس نے نہ وہ لڑ سکتا ہے نہ وہ جھگڑ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اس نے آ کر بتایا جناب آپ اللہ کی عبادت کرتے اور اس کا حکم دیتے ہیں، ادھر سورج کی عبادت ہو رہی ہے. کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جتنا کر سکتے ہیں میرے بھائی کر جائیں. زبان سے لفظ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے؟ نکال دیں. کوئی ہاتھ سے لفظ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے؟ لکھ دیں. اشارہ کسی کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھائی کی طرف اشارہ کر دیں. اور کہیں اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ بیٹھ جائیں. اور تمہارے پاس ہزاروں لاکھوں نہیں ہیں، وہ کوئی جیب میں 5 10 تو ہوں گے، وہ آپ اللہ کے لیے خلوص سے دل سے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ چھوڑ دیں اس بات کو کہ میرے 5 روپے سے کیا ہوگا. جتنا کر سکتے ہیں میرے بھائی کر جائیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا الدیک، لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة. یہ مرغا فرمایا مرغے کو برا نہیں کہنا، مرغے کو برا نہیں کہنا. کیوں؟ فإنه یوقظ للصلاة. یہ تو تہجد اور فجر کے ٹائم لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جگاتا ہے. فإنه یوقظ للصلاة. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ چھوڑ دیں اس بات کو. وقت آئے گا، پیسہ آئے گا، طاقت آئے گی، افراد ملیں گے، ایک یونین بنے گی، ایک حکومت آئے گی، افراد ہوں گے تو ہم یوں کریں گے. او میرے بھائی پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ مثالیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جہاں انسان ہیں وہاں حیوان بھی ہیں. مرغے نے کیڑی اتنے پاجی کی کہنا چاہیے یونین بنائی جڑے ستیانوں جگہ اس کو نماز کا ٹائم ہو گیا. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے لیے اٹھاتا ہے، اس وقت اٹھنے کا ٹائم ہے. فرمایا لا تسبوا الدیک، پیڑا نہ کہنا. اور یہاں یہ بھی بات ہے، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ علماء ہو گئے، امام ہو گئے، خطیب ہو گئے، قراء ہو گئے، یہ قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہو گئے. ذرا تصور کریں کہ صرف دیگ مرغا صرف فجر اور تہجد کے وقت صرف ندا دیتا ہے، اور جو انسان 5 وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کا تعارف کرائے، اس انسان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا. بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو، ٹریک ٹھیک ہو. کیا میں اور آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے؟ وہ کیا مرغا مجھ اور آپ سے بہتر ہے؟ مرغے کی حیثیت میرے اور آپ سے بہتر ہے؟ ہدہد مجھ سے اور آپ سے اوپر ہے. ہم مینڈک کے بھی برابر نہیں ہو سکتے. کدھر بھولے ہوئے میرے بھائی، کدھر جا رہے ہیں؟ اور میں کی کراں؟ اور میرے بھائی نہ ہدہد نے یہ دیکھا میں کی کراں، نہ مرغا یہ دیکھتا ہے میں کی کراں، نہ مینڈک نے دیکھا میں کی کراں. وہ جتنا کر سکتے تھے وہ کر گئے. اللہ تعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ لِخْ دیتی. اللہ اکبر. جناب ابو طلحہ انصاری، انہوں نے ام طلحہ سے نکاح کرنا تھا. پیغام بھیجا ام طلحہ کی طرف. ام طلحہ نے کہا ابو طلحہ آپ کا جو سٹیٹس ہے، آپ جیسے بندے کے پیغام کو کوئی رد تو نہیں کر سکتا. آپ جیسے بندے کے پیغام کو کوئی رد تو نہیں کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں. آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں. فَإِنْ أَسْلَمْتَ لَكَحْتُكَ. اگر آپ اسلام قبول کر لینا میری ڈیمانڈ اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ مسلمان ہو جائیں میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں. حق مہر بھی نہیں چاہیے. یہی اسلام حق مہر ہے. اللہ آج کی عورت کہتی میں کی کر سکتی ہوں. آج کی عورت کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں ایک عورت نے کوئی طاقت تو نہیں تھی، کوئی زور تو نہیں تھا، کوئی پریشر تو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بات ہی کی نا، بات ہی رکھی، اگلے نے قبول کر لی، بندہ مسلمان ہو گیا. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس انسان نے یعنی دوسرے معنی کے اندر معنوی انداز سے کہ جو انسان کسی انسان کو اس انداز سے مسلمان کر دے تو جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے وہ ساری نیکیاں اس انسان کو فری میں ملتی رہتی.
اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ویسے ہی عذاب کر دے. آج کا بھی نوجوان ہے, آج کا بھی عورت ہے کہ نہیں؟ اللہ محفوظ فرمائے. ہم بھی نکاح کرتے ہیں, ہم بھی شادیاں کرتے ہیں, لیکن ہم میں سے کتنے خوش قسمت ہیں جن کی نظر جاتی ہو کہ بھائی پتہ کرو حلال کماندہ ہے کہ حرام کماندہ ہے, کردہ کی ہے بھائی. کوئی نماز روزے کا بھی پتہ ہے کہ نہیں, کوئی حلال حرام کا پتہ ہے کہ نہیں. ایسے ہی وہ عظیم لوگ پیدا نہیں ہو گئے تھے. عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے والدین کا عظیم ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ چل جائے نا یہ شرابی ہے, معاذ اللہ یہ زانی ہے, بدکار ہے, حرام خوری کرتا ہے, میرے پاس ایسے 20 میسج ابھی بھی موجود ہوں گے. پتہ تھا پہلے, پتہ تھا پہلے, لیکن شادی کر دی. کوئی نہیں, بیاہ تو بات ٹھیک ہو جائے, کوئی 2-4 ہو بھی گئے ہوں گے, خوش قسمتی سے ٹھیک, باقی نہیں ہوئے. اب ساری زندگی جہنم بن گئی. آج میں پوچھتا ہوں ان والدین سے, میں خواتین سے بھی یہ پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں آج جو آپ کو 2 سال بعد یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے, جب آپ نے یہ شادی کی, یہ انگیجمنٹ کی, آپ کو نہیں پتا تھا؟ جی پتا سی. دین کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں, دین کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس گھر بسنا چاہیے, گھر بسنا چاہیے, ہم لوگوں کو بتا سکیں, خاندان والوں کو بتا سکیں وہ منڈے والوں کا جڑا ہے کوئی منہ متھا نہیں ہے جی, انہوں کا چنگا گھر ہے, کوٹھیاں نے, وہ بنگلے نے, وہ فلاں کرتا ہے, فلاں کرتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا دین کیا ہے. ہم کہتے ہیں اتنا پڑھی لکھی ہے, اور ڈاکٹر ہے, فلاں ہے, منہ متھے لگتی ہے. آگے پتہ لگے گا کسی کے گھر بہو ہے, بس ہم لوگوں کو ہی پتہ لگے گا, پتہ لگے گا. وہ جدو اپنے آپ کو پتہ لگتا وہ تو ٹائم ہی لگ گیا. خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. زندگی گزر جائے گی, زندگی گزر جائے گی, لیکن اگر ایمان سے اور نیکی سے میں اور آپ پیچھے رہ گئے, یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا, یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. ام سلمہ نے کیا کہا, اسلام قبول کر لے, میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لڑکے کے معاملات ٹھیک نہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لڑکی کے معاملات ٹھیک نہیں. صرف پیسہ دیکھ کر ہم جو ہے اپنے بیٹے, اپنی بیٹی, اپنے بہن اور اپنے بھائی کو جہنم کے اندر جناب وہ دھونس دیتے. آج ہمارے لیے ہماری نظر کے اندر دین اگر حیثیت نہیں, معذرت کے ساتھ کڑوی بات چھوڑنا ہے, معذرت خواہ ہوں, اگر حیثیت نہیں کسی چیز کی تو وہ صرف دین کی نہیں ہے. حیثیت نہیں ہے تو صرف دین کی نہیں ہے. دینداروں, حیثیت نہیں ہے تو صرف دین کی نہیں ہے. پیسے کی حیثیت ہے, برادری کی حیثیت ہے, گاڑی بنگلے کی حیثیت ہے, اگر حیثیت نہیں ہے تو دین کی نہیں ہے. اپنے آپ سے خود سوال کریں, آخر سارے جوان ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, کتنے ہیں کہ جن کی سوچ اور فکر کے اندر یہ ہے کہ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو کسی حلال کے انسان اور حلال کی لڑکی سے کرنی ہے, میں نے دنیا داری دیکھ کر شادی نہیں کرنی. ہر انسان اسی کے اندر ڈاکٹر ملے تو شادی کریے, انجینئر ملے تو شادی کریے, کوئی اچے اسٹیٹس کا ملے تو شادی کریے. دین تو ہے ہی نہیں, ہمیں ایمان کی فکر تو ہے ہی نہیں, ہمیں دنیا داری کی فکر ہے. آپ کو ایسے ہی لطیفہ سنا دو, کسی نے ایسے ہی مجھے ایک ویڈیو بھیج دی, ایک لڑکی رو رہی ہے, وہ کی ہو گیا جی, وہ جی لڑکا جو ہے شادی ہوئی ہے, تیسرے دن جناب یہ جو ہے نا اٹلی جا رہا ہے. میں نے نیچے کمنٹ کیا معذرت کے ساتھ, میں نے کہا ہوں رون کی کہڑی گل ہے بھائی, ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے تو شادی کی جی کہ ساڈا جڑا دماد ہے وہ اٹلی ہوتا ہے. یہ میں نے اور آپ نے نہیں سوچا کہ میری بہن اور بیٹی کے مستقبل کا کیا بنے گا. ہم نے دنیا کو صرف اسٹیٹس دکھانے کے لیے اپنی بیٹی, اپنی بہن کی زندگی عزیزن اور حرام کر دی. بیٹھی رہے ہو بیچاریاں, اتنے موجہ مارے گا وہ بیچاری. نے کیا کہا, اسلام قبول کرنے, اسلام میرا حکم ہے, اسلام سب سے بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. آخری بات, ابو یعقوب ہویتی امام شافعی کے شاگرد, خلق قرآن کے مسئلے میں جیل ہو گئی, خلق قرآن کے مسئلے میں جیل ہو گئی. نمازیں تو اندر کی ہو جاتی تھیں, باہر سے آوازیں آتی تھیں اذان کی. جمعے کی جب اذان ہوتی یہ نہاتے, کپڑے پہنتے, تیار ہوتے, تیار ہو کر دروازے کی طرف چل پڑتے. حالانکہ پتا تھا کہ میں جیل میں ہوں, آگے گارڈ بیٹھا ہوتا تھا, وہ واپس کر دینا سے جناب کی طرف چلو واپس. واپس آ کر بیٹھتے, روتے اور ساتھ کہتے, اے اللہ تو نے ندا دی, میں نے تیاری کی, تیاری کر کے میں اس طرف گیا, مجھے دنیا میں نہیں جانے.
میں نے کمی نہیں کی، حالانکہ پتا تھا باہر نہیں جا سکتا۔ اے اللہ تیری ندا آئی، میں نے تیاری کی، فل تیار ہو کر میں گیا کہ اپنے رب کی بات سنوں، لیکن دنیا نے نہیں جانے دیا۔ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے کمی نہیں چھوڑی۔ فاتقوا اللہ مستطعتم۔ میرے بھائی، جتنا کر سکتے ہیں کر جائیں، جتنا کر سکتے ہیں کر جائیں۔ کسی کو پتا چلتا ہے تب بھی بہت اچھی بات ہے، نہیں پتا چلتا اور اچھی بات ہے۔ مینڈک کو کوئی دیکھ رہا تھا، حدود کو کوئی سمجھ رہا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ایک دیکھنے والا ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ رات ہو، سیاہ اندھیری رات ہو، سیاہ پتھر ہو، سیاہ پتھر کے اندر کوئی چیز موجود ہو، رب اسے بھی جانتا اور اسے بھی دیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں کچھ کر جائیں اور کسی کو پتا نہ چلے، کر جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھنے والا دیکھے گا اور پھر دیکھنے والے بھی دیکھیں گے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ ایک دن آئے گا اللہ بھی دیکھے گا، اس کے نبی بھی دیکھیں گے، اور ساری دنیا دیکھے گی کہ اس انسان نے کیا کیا کرتوت کیا اور یہ کیا کما کے آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی اپنے حصے کا چراغ اور دیا جلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نیکی اور اچھائی کرنے کی اللہ تعالیٰ محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔